بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے رسول گزرے ہیں۔ آپ پر تورات شریف نازل ہوئی۔ ان کی قومیں جنہیں اس وقت یہودی کہا جاتا ہے، انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت اور نجات کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ قرآن پاک میں آپ کا بار بار ذکر آتا ہے، اس لیے اس قصے کو کھول کر بیان کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے بہت مشہور ہوئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ٹھہرے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑ آئے تھے۔ یہاں ان کی اولاد خوب پھولی پھلی۔ انہیں میں ہمارے رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا۔ ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلائی۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ یہاں وہ مصر یوں کہ 400 سال تک غلام بنا رہا۔ مصر پر اس زمانے میں قطبین کی حکومت تھی۔ ان کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ یہ بنو اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور بنو اسرائیل کی ہدایت اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مصر کے بادشاہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو تباہ کر کے اپنی قوم کو آزاد کر لے گا۔ اس خبر سے وہ پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے، مگر لڑکیاں زندہ رہنے دیجیے۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اس بات کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ کوئی داعی بادشاہ کو اس بات کی خبر نہ کر دے، بلکہ اللہ نے ان کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو۔ جب بیت کھل جانے کا خطرہ زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ دریا کی دوسری طرف فرعون کے گھر والے تھے۔ انہوں نے صندوق کو جو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر لے گئے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ اگلے چال یہی لڑکا ان کی رنج کا سبب ہوگا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، اسے قتل نہ کرو، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارا کام آئے گا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب اس کے دودھ پلانے کی فکر ہوئی تو وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ ان کی بہن جو اس صندوق کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک دائی کو جانتی ہوں جو اس کو پال لے گی اور اچھی طرح دیکھ بھال کرے گی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا پتہ بتایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے دشمن فرعون کے گھر میں پرورش کرتے رہے جہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ وہ صبح سویرے شہر آئے۔ اس وقت سب کے سب آرام سے سو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو دیکھا جسے قطبی مار رہا تھا کیونکہ وہ اس سے بیکار میں کام لینا چاہتا تھا اور وہ انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ سے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی اور اس کی مدد کے لیے مجبور ہو گیا۔ انہوں نے اس کے گھونسا مارا کہ اس کی جان نکل گئی۔ اس کا مرنا تھا کہ حکومت میں کمکبتی مچ گئی۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ہماری قوم کے آدمی کو مار ڈالا، چنانچہ حکم دیا گیا کہ قتل کرنے والے کو مار دیا جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت پر خبر مل گئی اور وہ مرین کی طرف چلے گئے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا۔ مرین کے قریب پہنچے تو دیکھا کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر دو لڑکیاں اپنے جانور کو پانی نہیں پلا رہی اور ادھر کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ جو لوگ اپنی جانوروں کو پانی پلا لے تو بچا ہوا پانی اپنے جانوروں کو دو۔ یہ سنا تو انہوں نے پانی کھینچا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے کیونکہ شہر میں کسی سے جان پہچان نہ تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں جن کا قصہ
उन्होंने घर जाकर अपने वालिद साहब से तमाम किस्सा बयान किया और उनके फरमाने पर अपने घर ले गए। जब उन्होंने अपनी मुसीबत का किस्सा सुनाया तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने आपको ज़ुल्म कौम से बचा लिया है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि तुम 8 साल तक मेरे पास काम करो और 2 साल ठहर जाओ तो तुम्हें इख्तियार है, मगर मैं इसका हक नहीं रखूंगा। 8 साल गुजर जाने पर तुम्हें अपने पास रहने पर मजबूर ना करूंगा। मैं अपनी तरफ से ये वादा करता हूँ कि अपनी एक लड़की का निकाह तुमसे करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे मंजूर है, 8-10 साल इसमें से जो मुद्दत चाहो पूरा करो, मुझे तुम पर जोर ज्यादती ना होनी चाहिए और अल्लाह ताला इन बातों पर गवाह है। चुनाचे वो बराबर काम करते रहे और जब मुद्दत पूरी हो गई तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी लड़की का निकाह इनसे कर दिया। जब निकाह हो गया तो दोनों मियां बीबी वहां से रवाना हुए और रास्ते में एक जगह पहाड़ी की तरफ उन्होंने आग देखी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं आग लेकर अभी आता हूँ, और अगर कोई शख्स वहाँ मिल गया तो इससे रास्ता भी मालूम कर लूंगा। वहाँ गए तो मैदान के किनारे पर दरख्त में से आवाज आई, मुबारक हो वो जो इस आग में है और जो इसके चारों तरफ है, तुम तवी के मैदान में हो, अपने जूते उतार दो, मैं बड़ी दनाई वाला अल्लाह हूँ, तमाम जहानों का और तुम्हारा पालने वाला हूँ। मैंने तुम्हें पैगंबरी के लिए चुन लिया है। जो कुछ कहता हूँ इसको सुनो, मेरी इबादत करो और मेरी याद की खातिर नमाज की पाबंदी करो, बेशक क़यामत आने वाली है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारे बाएं हाथ में क्या है? उन्होंने कहा कि ये मेरी लाठी है, इस पर सहारा लेता हूँ, अपनी बकरियों के लिए इससे पत्ते झाड़ता हूँ और इसके सिवा इससे और भी काम लेता हूँ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस लाठी को जमीन पर डालो। लाठी जो डाली तो वो सांप की तरह दौड़ती हुई दिखाई दी। इस पर वो डर गए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इसको पकड़ लो और डरो नहीं, हम अभी इसको पहली हालत पर कर देते हैं और अपना दाहिना हाथ अपनी बाएं बगल में दे लो, फिर निकालो। भला किस अजीब की नहायत रोशन होकर निकल आया। ये दूसरी निशानी होगी ताकि हम तुमको अपनी कुदरत की बड़ी निशानियों में से बाद निशानियां दिखा दे। इन दोनों निशानियों के साथ साथ अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा और फरमाया, इस मुल्क में फिरौन ने फसाद फैला रखा है और सरकशी पर कमर बांधी रखी है। आपने फरमाया कि मुझे डर है कि वो मुझे जुटलाएगा। मैंने इसके एक आदमी को मार दिया था, अब वो मुझसे मारने की कोशिश करेगा। मेरा जी रुकता है, मेरी जुबान खोल के लोग मेरी जुबान समझ ले और मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी मेरे साथ कर दे कि मुझे कुव्वत मिले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होगी और दोनों भाइयों ने मिस्र में जाकर फिरौन से कहा कि अल्लाह ताला ने हमें तेरे पास भेजा है कि तू बनी इसराइल को सताता और उन्हें हमारे साथ रवाना कर दे। हमारे पास तेरे रब की निशानियां हैं और ये भी यकीन कर ले कि सलामती इस शख्स के लिए है जो सीधी राह पर है, और जो शख्स जुटलाएगा उसे सरकशी करेगा उस पर अल्लाह का अजाब आएगा। फिरौन के पास अल्लाह का पैगाम चुनाचे दिया गया, मगर उसे अपनी हुकूमत, फौज और खजाने पर घमंड था, इसलिए वो बराबर इनसे बहस करता रहा और जब हर बात का इसको ठीक ठीक जवाब मिलता रहा तो इसने मूसा से कहा, तुम बच्चे थे, तुम हमारे घर में आए, हमने तुम्हें साल तक अच्छी तरह पाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तो एहसान जुटलाते हो, परवश का ये नेमत है जिसका तुम मुझ पर एहसान रखता है कि तूने बनी इसराइल को सख्त जिल्लत में डाल रखा था, और जब तुमने मेरे कत्ल का इरादा किया तो मैं मरीन चला गया, फिर अल्लाह ने मुझे दुनाई दी और अब रसूल बनकर तेरी तरफ भेजा। फिरौन ने कहा कि अगर तुमने ये हरकत यानी कुतुबीन को कत्ल किया था तो तुम बड़े नापास हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वाकई मैं इस वक्त वो हरकत कर बैठा था और मुझसे गलती हो गई थी।
فرعون اس بات کو سن کر لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ آخر جب وہ ہر طرف سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈنڈورا پٹوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، چاروں طرف ہرکارے دروائے اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے۔ اب ایک فرعون تھا، اس کے درباری شاہی فوجیں اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور بے کس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون تھا۔ اللہ کے سوا اور مدین میں مدد دینے والا نہ کوئی تھا۔ جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنی رسیاں لاٹھیاں ڈالی اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب دوڑ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے ڈرنا نہیں، فتح تیری ہی ہوگی۔ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے، وہ ان سب کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بتایا کہ یہ صرف جادو ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں جادو کا کام نہیں چلتا۔ اب جو انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اثاثہ بن کر سب کو نگل گیا۔ جادوگروں نے جو دیکھا تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصے میں آ کر کہا تم نے اس کو مان لیا ہے، ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ تم سب نے مل کر یہ شرارت کی ہے، تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور پھر سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ مگر ان جادوگروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے اور تو بس اسی زندگی تک چل سکتا ہے، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے، جب ہم پر مصیبتیں آئے تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ اتنی تکلیف ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعہ کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے غرور پر رہی۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے قوم کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیجے۔ کبھی لوگوں کی نصیحت کے لیے قید ڈلوایا اور کبھی پیداوار کی کمی کر دی، مگر جب کبھی ان پر کوئی آفت آتی تو یہی کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی مجوسیت ہے۔ پھر اور زیادہ سمجھنے کے لیے ان پر ٹڈیوں، جوئیں، مینڈک اور خون کی نشانیاں بھیجی، مگر جب کبھی ان پر کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر عذاب ٹلا اور ادھر وہ اپنے اقرار سے پھر گئے۔ پیارے دوستو، جب ان کی حد ہو گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون نے بھی شرارت سوجی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا اور صبح ہوتے ہی ان کو سمندر کے قریب جا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلیں گے، ہم پکڑیں گے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی صحیح سالم سمندر کے پار اتار دیا، مگر جب فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور شرارت کے لیے ان کا پیچھا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سب غرق ہو گئے، اور یوں اللہ نے ان کو باغوں، چشموں اور عالیشان محلوں سے نکالا، اور پھر ان ظالموں پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا اس لیے کہ وہ صبر کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، سمندر سے پار ہو کر یہ لوگ مصر کے ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈوب کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر بادل کا سایہ کر دیا اور ان کے گروہ کھانے کے واسطے من سلوا بھیج دیے۔ ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر کر دیا، مگر زیادہ دیر تک وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے
اور گیہوں ساگ ککڑے لہسن مسور اور پیاز کی خواہشات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پر گئے کہ اللہ تعالیٰ سے ترائت حاصل کرے۔ ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنا لیا اور اسے پوچھنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہتر سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ آخر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلافات نہ ہو جائیں۔ طور سے واپس آ کر آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اس کے کام کے لیے انہوں نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چن لیے اور مقررہ جگہ پر پہنچ گئے جہاں بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا اور وہ بے ہوش ہو گئے، گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا کہ پھر ایسی بات زبان سے نہ نکالیں۔ پیارے دوستو، آپ نے قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بنی اسرائیل نبی پیدا کیا اور تمہیں آزاد کیا۔ اب تم ہمت کر کے ملک شام پر حملہ کرو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، اور اگر بزدلی سے کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ رہنے والے بڑے بہادر اور جوان مرد ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ اس ملک کو خالی کر دے تو ہم ضرور اس جگہ پر قبضہ کر لیں گے، ورنہ آپ جانے اور آپ کا خدا، ہم تو یہاں سے 1 انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ ان کا جواب سن کر بہت ناراض ہوئے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو ان نافرمانوں سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ تم ان بدبختوں سے رنج نہ کرو، ہم نے 40 سال تک ان کا داخلہ ملک شام میں بند کر دیا ہے، یہ جنگل میں بھٹکتے پھریں گے۔